تو کبھی سلطان رائی بن جاتا ہے، رانا ثناء اللہ کبھی یہ بن جاتا ہے. ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، ان کا بہت بڑی ریپرکشن ہوں گے. ایسے نہ ہو کہ اس آگ میں سب جل جائیں. میری ریکویسٹ ہوگی ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا. اللہ ہر پاکستانی کی حفاظت کرے. خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ، اور ظاہر سی بات ہے ان کے والے سے بھی جو آپ کے خدشات ہیں بالکل درست ہوں گے. لیکن سر یہ بتائیے گا، خان صاحب اس سے پہلے بھی تو پیشیوں پر جا چکے ہیں، کورٹ کے اندر کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے. ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ اتنا مجمع نکل کر سامنے آتا ہے؟ اور جو پولیس اہلکاروں کی آپ نے بات کی، وہ پولیس اہلکار ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہ ہم نے جان بوجھ کر ان کو ہتھیار لیس کیا تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے جو کہ افسوس کا سبب بن سکے، اس لیے ہم نے ان کو لاٹھیاں پکڑ. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تعیناتی اس لیے کی گئی تھی کہ اتنا بڑا جو مجمع آتا ہے اس کو روکا جا سکے. عدالت کا احترام ہے، وہ ان کا ایک تقدس ہوتا ہے، ایک معاملہ ہوتا ہے، جس کی پیشی ہے وہی جانا چاہیے. لیکن ان کے ساتھ جب اتنے سارے لوگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے قانون بھی حرکت میں آئے گا. آپ کو نہیں لگتا سر؟ دیکھیے، اگر آپ سارے موٹر ویز بند کرے، روڈ بند کرے، ٹول پلازے بند کرے، تو یہ عمران خان پیشی کے لیے جا رہے تھے کہ اجتماع کے لیے جا رہا تھا؟ آپ نے کیوں کیا؟ کیوں اس قسم کا ماحول کریٹ کی کہ آپ نے خود پھیلایا؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف وہ عدالت میں پیشی کی جا رہا تھا اور یہ امپریشن دیا گیا کہ وہ جو ہے نا اس کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. یعنی حکومت نے خود یعنی واپس بھی پورا کے پاس جو ہے پولیس رکھی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی طور پر جو ہے نا عدالت کے اندر نہ جا سکے اور یہ وارنٹ جو ہے نا وارنٹ پہ رہے، پھر ہم اس کو گرفتار کریں گے، کوئی طریقہ کریں گے. یعنی یہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا اس کی توہین چاہتے ہیں، اس کی ہیوملیشن چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ قانون کا احترام ہو، صرف ذاتی انا اور ایگو کے لیے یہ عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، جو کسی بھی صورت پہ ورکر نہیں ہونے دیں گے، یہ پاکستانی عوام نہیں ہونے دیں گے. اور بالکل یہ بات آپ کی درست ہے سر. ایک چیز اور بھی آج خان صاحب نے کہا کہ جب میں گاڑی لے کے نکلا، ہماری گاڑی نکلی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ لوگ محبت میں ہر اطراف سے آ گئے اور ایک مجمع بن گیا. ہم نے لوگوں کو نہیں بلایا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی تعداد نہیں تھی، وہ پاکستانی عوام تھی. لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پیشی پہ جانا یہ درست ہے؟ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں یہ خان صاحب کی پیشی کی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ کی حکومت آ جائے تو مریم نواز کو پیشیاں بھگتنی پڑیں، شہباز شریف صاحب کو بھگتنی پڑیں. نواز شریف اگر واپس آ گئے، پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن آ گئے تو ان کو بھگتنی پڑ جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار درست ہو سکتا ہے کسی بھی طور پر؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیکیورٹی یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بھی ہو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اس کو یہ احساس ہو کہ میرے اوپر جو نہ کوئی حملہ ہوگا، نہ کوئی اٹیک ہوگا، نہ جو کوئی ہیوملیٹ کرے گا تو کیوں ہوگا. جب کسی کو اپنے ورکر کو احساس ہو کہ میرے لیڈر کو جو ہے بے عزت کیا جا رہا ہے، میرے لیڈر کو جو ہے مرڈر کیا جا رہا ہے، تو پھر ورکر تو نکلے گا. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کو اپنی راہ لینی چاہیے، جو قانون کے مطابق وہ چیزیں ہونی چاہیے، اور قانون کو غلط استعمال بھی صریح جرم ہے. یہ جو پرچے پہ پرچے ہو رہی ہے، جو اس وقت 94 یا 96 پرچے عمران خان کے خلاف ہوئے، ماشاءاللہ، تو مجھے بتاؤ آپ 100 تک پہنچ جائیں گے. اس پرچوں کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اس کا تو مطلب ہے اس نے مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا، پرچوں کی بڑی دلچسپ، میں آپ کے نا، آپ ظاہر سی بات ہے 100 پرچے جو آپ کے خلاف تقریباً 100 کی ہو گئی ہوگی. کل میں نے پروگرام کیا تھا، اس وقت 97 تھے. جب روزانہ آتے نا آفس، 2-3 پرچے آپ لوگوں پر کٹ چکے تھے. اس میں میں نے ایک کیس پڑھا، بڑا دلچسپ قسم کا کیس تھا. وہ کیس کچھ اس طرح کا تھا کہ جناب آپ نے شاید پریس کانفرنس کی ہوگی زمان پارک میں، وہاں پر ٹریفک جیم کی صورتحال کا سامنا رہا، اور وہ ٹریفک جیم کیوں ہوا، اس وجہ سے آپ سب پر پرچہ کاٹ دیا گیا. اس طرح کے پرچے کٹ رہے ہیں سر. دیکھو اس کے کیا مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پھر جو ہے ادھر سے اس کا ایک جو انفارمیشن منسٹر ہے، وہ قومیتوں کے درمیان نفرتیں بڑھا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں پختون دہشت گرد ہے، کبھی جو ہے مریم اس قسم کا بیان دیتی ہے. دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. یہ تو ملک پہ خود خانہ جنگی کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو ملک کو جو ہے نا پختون، پنجابی اور سندھی اور بلوچی کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں. کیا حکمران اس طرح کام کرتے ہیں؟ کیا حکمرانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ حکمران تو اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد پختون، پنجابی، بلوچی، سندھی، مہاجر ہے، کشمیری اور گلگتی ہے. ہم تو پاکستانی ہیں. تو یہ اس قسم کا رویہ قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے. اور سر یہ کل بھی تو آپ کو بلایا گیا نا نیب کی جانب سے، جا رہے ہیں پھر خان صاحب؟ نہیں جا رہے؟ نہیں، وہ اس پہ دیکھے جائے گا نا. اب میں نے بتایا کہ ہماری لیگل ٹیم دیکھے گی اور وہ اس کو ایڈوائز کرے گی، کیونکہ میں اس وقت راستے پہ ہوں. جب جا کے پتہ چلے گا تو پھر دیکھیں گے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا، ابھی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا فری ہینڈ پولیس کو دے دیا گیا ہے.
اور یہ کس تناظر میں اس بیان کو لیا جائے یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ ڈسکرائب کریں گے, لیکن ان کا یہ بیان تو بالکل درست ہے اور درست تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پولیس پر کوئی بھی ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اس کو بخشا نہیں جائے گا. پولیس کی وردی کا احترام ہوتا ہے, ہر وردی کا احترام ہوتا ہے, صحیح, یہاں تک بیان ان کا صحیح ہے, لیکن فری ہینڈ دے دیا گیا. اس کو کس تناظر میں پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے؟ یعنی ملک کو جنگل کا قانون بنانا چاہتے ہیں. ان کو بتایا کہ تمہارے پاس قانونی اختیار کدھر ہے, تمہارا تو صرف کام یہ ہے کہ تم نے صرف الیکشن کنڈکٹ کروانا, فری اینڈ فیئر الیکشن. کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروائے گا؟ یہ تو اس ملک کے لیے زہر ہے. اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا پتہ نہیں ہے, یہ اپنے سلطان رائی بنی ہوئی ہے سارے پنجاب. یہ جو کبھی سلطان رائی بن جاتا ہے رانا ثناء اللہ, کبھی یہ بن جاتا ہے. ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, ان کا بہت بڑی ریپرکشن ہوں گے. ایسے نہ ہو کہ اس آگ میں سب جل جائیں. میری ریکویسٹ ہوگی ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ, اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ویسے آفیسر, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا. ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.